انتخابات پاکستان میں ابھی ہوئے ہیں، ان جیسے بدترین دھاندلی سے بھرے ہوئے انتخابات ہماری عمر میں ہم نے دیکھے نہیں ہیں، اور اپنے بزرگوں سے ایسے سننے میں نہیں آیا کہ اتنی بری طرح قوم کے مینڈیٹ کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے اس دفعہ کے انتخابات میں، اس کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اور عجیب منطق یہ ہے کہ میڈیا تو لگا ہوا ہے فارم 45 اور فارم 47 کی لڑائی میں، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اسی لڑائی میں پاکستان کے عوام کو ڈال دیا ہے، اور میڈیا بھی بدقسمتی سے اسی لڑائی تک محدود رہ گئی ہے کہ یہ انتخابات فارم 45 کے ہیں یا فارم 47 کے ہیں۔ اس سے اوپر ہم سب کی آنکھوں پہ پٹی لگی ہوئی ہے جب ہم اسلام آباد اور پاکستان سے، یہ پنجاب سے باہر دیکھیں تو یہ انتخابات اور اس انتخابات کی دھاندلی کا آغاز 9 مئی کو ہوا ہے۔ میں یہ بات واضح کر دوں، 9 مئی سے ان انتخابات کے مینپولیشن کا آغاز ہوا ہے، اور آپ تفریق دیکھیں تو 9 مئی میں ایک طرف یا ایک صوبے میں 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں۔ اگر ہم پنجاب پہ نظر ڈالیں تو 9 مئی کے واقعات کے بعد پکڑ دکڑ ہوتی ہے، رونا دھونا شروع ہوتا ہے، ایک ایک تھپڑ کی مار پہ پارٹیاں بدلی جاتی ہیں، نئی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف پختونخوا میں 9 مئی میں ملوث لوگوں کو کنٹونمنٹ میں مہمان بنایا جاتا ہے، وہ انتخابات تک اداروں کے مہمان بن کے بیٹھتے ہیں، اور 9 مئی میں ملوث لوگ پختونخوا میں حکومت بناتے ہیں۔ 9 مئی میں ملوث پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے، جس کے خلاف 9 مئی کے ایویڈنس پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تب بھی بول رہے تھے، ہم آج بھی بول رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ پختونخوا بائی ڈیفالٹ پختون کو اتنے پاگل تھے کہ انہوں نے نہ کام دیکھا، نہ 10 سال کی حکومت کی کارکردگی دیکھی، اور وہ کوئی انقلاب میں عمران نیازی کے پیار میں کوئی اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ تیسری دفعہ مینڈیٹ دیتے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں تسلسل ہے، آج تو چیخ رہے ہیں فارم 45 اور فارم 47 کا، رونا رو رہے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی اس وقت یہ رونا رو رہی تھی جب 2013 میں الیکشن مینپولیٹ کر کے دہشت گردوں کے بنیاد پہ، دہشت گردوں کی سپورٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کو پختونخوا میں حکومت دی گئی تھی، اور کوئی 40 لگ بھگ سیٹیں دی گئی تھی۔ فارم 45 اور فارم 47 جب ایجاد ہوا تو 2018 میں ہم یہ رونا رو رہے تھے کہ جب فیضیابی کے چکر میں پورا ملک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کر دیا گیا، اور پختونخوا میں ایک دفعہ پھر زبردستی ان لوگوں کو 2/3 اکثریت دی گئی۔ اب یہ تیسری دفعہ ہے، اور وہ مینپولیشن ایک قدم اور آگے بڑھ گئی۔ بدقسمتی سے اداروں کا پورے ملک کے لیے جو بھی پلان تھا، پختونخوا کے لیے یہ پلان تھا کہ پختونخوا پہ انہی لوگوں کو مسلط کرنا ہے، اور اس دفعہ 3/4 میجورٹی سے بھی زیادہ ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ ادارے چیخ رہے ہیں کہ پختونخوا میں کھلی دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم نے کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ یہاں پہ لوگ جعلی فارم 45 نکال کے گھوم رہے ہیں اور پورے ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، جہاں پہ پختونخوا میں انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ 70 سے 75% الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اس پہ کوئی نظر نہیں رکھ رہا۔ اس کو الٹا جنون کہا جاتا ہے، اس کو پیار کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیسا جنون ہے جو کراچی میں MQM کو نہیں کھا پایا، بلکہ MQM جو ہے آپ کے سامنے ہے؟ یہ کیسا جنون ہے جو سندھ میں نہیں ہے؟ یہ کیسا جنون ہے جو بلوچستان میں نہیں ہے؟ یہ کیسا جنون ہے جو پنجاب میں ختم ہے لیکن یہ جنون پختونخوا میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ حقائق اس سے الگ ہے۔ یہ الیکشن تو نام ہی نہیں لے سکتے، سلیکشن بھی برا لگے گا، بلکہ یہ بالکل ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک بزنس ماڈل لگ رہا ہے۔ ابھی ان الیکشن کو کرانے میں پاکستان کے خزانے سے اربوں روپے لگے ہیں، اور ان الیکشن کے تکمیل تک کیوں لوگ ابھی تک چپ ہیں؟
اور لوگوں سے میرا مراد جو ذمہوار لوگ ہیں. آج حافظ صاحب کیوں چپ ہے؟ ان الیکشنز پہ چپ ہے جن الیکشنز میں حافظ صاحب اور ان کے اداروں کے ناک کے نیچے آر اوز کے تھرو، آر اوز کے ذریعے اربوں روپے کمائے گئے ہیں. حافظ صاحب کیوں چپ ہے؟ زبان زد عام ہے، پارلیمان کی کرسیوں کی بولیاں لگی، پیسے اکٹھے ہوئے، اربوں روپے اکٹھے ہوئے. اور اگر یہ بات میں کر رہا ہوں تو میں صرف پختونخوا کی بات نہیں کر رہا، بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، اور باقاعدہ اس طرح کے مثال سامنے آئے ہیں کہ ایک ایک حلقے پہ 2 3 4 امیدواروں سے پیسے لیے گئے ہیں. جس نے زیادہ پیسے دیے وہ جیتا ہے، جو باقی 3 2 1 ہے وہ رو رہے ہیں. ابھی وہ سیٹ بھی گئے اور پیسے بھی گئے. تو پیسوں کا مزہ اتنا آتا ہے ان کو. پشاور میں ایک حلقے پہ ایک امیدوار کے 2000 ووٹ کو کچھ کروڑ روپے کے عوض 22,000 بنا کے اس کو جتا دیا جاتا ہے. ایک ممبر کے 38,000 کے آگے ایک لکھ کے 38,000 سے اس کو 1,38,000 کر کے اس کو جتا دیا جاتا ہے. اور پھر پیسہ تو اتنا مزیدار چیز ہے کہ ان بے وقوفوں کو اتنا بھی نہیں پتا چلا. اور حیات آباد سے ایک افغان شہری جس کا شناختی کارڈ بلاک ہے وہ آج پارلیمان میں ممبر ہے اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس آئین کے تحت ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ آئین ہے جو ہمارے بیچ ایک بانڈ ہے. ادروائز میں واضح کر دوں، پاکستان ایک قوم نہیں ہے بلکہ پاکستان مختلف قومیوں کا مجموعہ ایک ملک ہے. اس میں پختون ہے، اس میں بلوچ ہے، اس میں سندھی ہے، اس میں پنجابی ہے، اس میں سرائکی ہے، اس میں ہزارہ ہے، اس میں کشمیری ہے، اس میں گلگتی ہے، اس میں اور قومیتیں ہوں گی. ان سب قومیتوں پہ بنا ہوا ایک ملک ہے جس ملک کا نام پاکستان ہے. اور یاد رہے کہ جب یہ پاکستان آدھا رہ گیا تھا تو آدھے بچے پاکستان کو یکجہ کرنے کے لیے تاریخ سے آنکھ نہیں ہلا جا سکتی. 73 کا آئین بنا تاکہ پاکستان ایک رہے. 73 کا آئین بنا تاکہ سب قومیتوں کو، سب قوموں کو ایک اتفاق پہ، ایک پاکستان کے ایک طریقے سسٹم پہ متفق ہو کے اس ملک کو ہم چلائیں. میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ یہاں پہ آئین کو سبوٹاج کرنے والا ہر ڈکٹیٹر جو ہے وہ آئین شکن ہے، اور جو آئین کہتا ہے آئین توڑنے کے والے کے خلاف وہ کارروائی ہونی چاہیے. میں بطور جمہوریت کے طالب علم یہ سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہاں، ہر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے خلاف مکمل کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ جو ڈرامائی انداز میں اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ایک بندہ ہوگا عام چور ہوگا، یا کوئی گڑی چور ہوگا، یا کوئی توشہ خانہ کا چور ہوگا. بابا یہ اداروں والوں نے تو جو کیا ہے یہ تو قومی چور ہیں. پاکستان کے آئین نے جس کو ووٹ کا اختیار دیا ہے، جس کے پاس ووٹ کا اختیار ہے، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ سب پورے قوم کے چور ہیں. اور میرے خیال میں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے آج یہ آواز پہنچا، کیونکہ میرا یہ ایک میں نے پریس کانفرنس کی ہے، تقریباً 3 ہم نے پختونخوا کے مختلف اضلاع میں احتجاج ریکارڈ کیے ہیں. لیکن ہمارا گلہ ہے، ہمارا جہاں پہ باکسز نہیں ہوتے میڈیا چینلز ہمیں نہیں دکھاتے. کراچی میں مرغی مرتی ہے، ہیڈ لائنز ہوں گے. پختونخوا کے پورے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ٹکر مشکل سے ملیں گے. یہ ہمارے اس ملک میں ہمارے یہ گلے ہیں. اسی لیے آج میں اسلام آباد آ کے اپنی پوری پارٹی، اپنے بزرگوں کے ساتھ قاضی صاحب سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ یہ جو ڈرامہ ہوا ہے، الیکشن نہیں ڈرامہ ہوا ہے، جس ڈرامے کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کے تو روزگار تھے، کاروبار تھے،
फौजी कॉर्नफ्लेक्स, अस्करी सीमेंट, कुछ और चीजें, कोई च्युइंगम टॉफी भी बनाते हैं। अभी नया रोजगार उनको मिल गया जी, अस्करी पार्लियामान, अस्करी हुकूमतें। और आप यकीन करें, अगर मैं पुख्तनख्वा की बात करूं, वहां से 115 जनरल मेंबर इलेक्ट होते हैं। आप 115 के साथ 8 करोड़ लगाए, ज़रब दे, पुख्तनख्वा में से सिर्फ रियासत वालों ने इतना पैसा उठाया है, सिर्फ पुख्तनख्वा में से। बेहतरीन रोजगार है, इससे अच्छा रोजगार और क्या हो सकता है। तो लिहाजा अब रोजगारों में 147वां और 48वां रोजगार आ गया, अस्करी पार्लियामेंट और अस्करी हुकूमत है। बहुत बुनियादी रोजगार है। मलक रियाज और DHA का मुकाबला बहुत सख्त चल रहा है। मैं ये डिमांड करूंगा कि अव्वल तो काजी साहब एक जुडिशल कमीशन बनाए और खुद उसको हेड करें। अगर वो समझते हैं या अगर वो पूरे मुल्क को ये इशारा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया आजाद है, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में हर इदारा मफलूज है, हर इदारा गुलाम है, और एक इदारा है जो सब पे हुक्मरानी कर रहा है और बाकी सब इदारे उस इदारे के गुलामी कर रहे हैं। लेकिन अगर काजी साहब समझते हैं कि मेरी बात गलत है, तो काजी साहब एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाए, खुद उसको हेड करे। और इन इलेक्शंस में जो हुआ है उस पे हमें पता है ये भाई जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी तो दिखा भी रहे कि चलो भाई कर भी लिया, दिन में कर रहे, जिसमें हिम्मत है कोई कुछ करके दिखा दे, कोई कुछ नहीं, वो दिखा रहे हैं हमें। लेकिन कम से कम कौम के सामने तो पेश करें कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये जो हर वोट पे उस दिन प्रैक्टिस होता है और हर बंदा पाकिस्तान का जाके थंब इंप्रेशन वोट के पर्ची पे देता है, वो इसीलिए होता है कि उसकी सुबह नादरा से शनाख्त हो सके। हम ये डिमांड करते हैं, चले कहते हैं पुख्तनख्वा में इनकलाब है, पूरे मुल्क को छोड़े, पुख्तनख्वा के हल्के खोले, सबको पता चल जाएगा कितना इनकलाब है और कितना नहीं है। पुख्तनख्वा के हल्के खोले, थंब इंप्रेशन के बायोमेट्रिक करें। हुक्मरानी का मेवर अवाम है, बादशाह अवाम है, बादशाह जर्नल नहीं है। चौकीदार, जिसको मैं कहता हूं चौकीदार, मतलब पश्तो में चौकीदार बोलते हैं, सॉरी मैंने उर्दू में चौकीदार। लिहाजा अब वक्त आ गया है। हम तो देख रहे हैं कि हमारे रास्ते रोक रहे हैं, पार्लियामान के रास्ते में बार बार, कभी दहशतगर्दों के थ्रू, कभी RTS बैठा के, कभी फैजियाबी से, कभी स्कोर इक्वल करने में। हमें तो पार्लियामान के रास्ते हमारे बंद है। हमें तो बिल्कुल दिख रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग अवाम की ताकत की बात करेंगे, जो लोग वसाइल के इख्तियार की बात करेंगे, उन पे ये रास्ते बंद है। ठीक है, पार्लियामान के रास्ते हमारे बने, ये आपका गुलाम पार्लियामान है, हमारे रास्ते इस पे बंद है। हम शुक्र अदा करते हैं कि जहां गुलामी की सिलेक्शन हो रही थी, अवामी नेशनल पार्टी उस सिलेक्शन से बाहर थी, हम मानते हैं। लेकिन हमारी सियासत है, उस सियासत से हमें ना कोई रोक सकता है, ना कोई रोक सकता था। और अवामी नेशनल पार्टी ने दीवार के साथ लग के, ये मैं बार बार वाजे कर दूं, क्योंकि हमें दीवार के साथ लगा लिया। हमारे पास दो रास्ते हैं, हमने जो अपने बड़ों से सीखे हैं। पीछे दीवार है, हम मजीद पीछे नहीं जा सकते। इसके बाद दो रास्ते हैं, या हम पैर पड़ेंगे या हमारा हाथ आपके गिरेबान में। अल्हम्दुलिल्लाह वो जमहूरियत की है, उन लोगों के वारिस हैं कि सिर्फ एक बादशाह खान बाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 37 से 39 साल कैद गुजारी है, लेकिन किसी के पैर नहीं। चौथे जनरेशन में 100 साल सियासत हो गई है, तो ये बात तो भूल जाए कि हम पैर पड़ेंगे। हाँ, हाथ गिरेबान में डाल दिए, कमजोर है, हाथ टूटेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी अवामी नेशनल पार्टी ने ऐलान कर लिया है, एक तहरीक का आगाज कर चुके हैं हम, जिस तहरीक की बुनियाद एक नुक्ता, वो नुक्ता ये कि जो इदारा पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, जमहूरियत, पार्लियामान और सब चीजों को घुटन में रखा हुआ है, मीडिया को घुटन में रखा हुआ है। आज आप खुली बात करेंगे, आपके भाई गायब होंगे। क्यों असद अली तूर गायब है, क्या वजह है? जमीनी खुदा हम नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही खुदा है और वो खुदा किसी को दिखता नहीं है। जमीनी खुदा कहां से आ गए कि जिसके खिलाफ बात नहीं हो सकती? ये कौन है? आज क्यों मीडिया घुटन में जिंदगी गुजार रही है? आज क्यों अदलिया एक व्हाट्सएप मैसेज पे फैसले कर रही है? हमने ये फैसला किया है कि अब आईन के अंदर रहते हुए कोई तशद्दुद का रास्ता हम नहीं अपना रहे। अदम तशद्दुद के रास्ते पे चलते हुए हमने इस तहरीक का आगाज कर लिया है कि अब हम इंशाअल्लाह उस दिन अपने तहरीक को रोकेंगे जिस दिन हम ये खास मखसूस इदारे का बाकी इदारों के
عمل میں دخل کرنا بند نہ کر دیں. ہم عدم تشدد کا راستہ مفاہمت کے ساتھ نہیں مزاحمت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نعرے کے ساتھ کہ چوکیدار کو چوکیداری کرنی ہوگی مزید، اس نعرے کے ساتھ کہ جن کا کام بارڈر پہ ہے، اس نعرے کے ساتھ کہ بارک والے مزید بارک جائیں گے، اس نعرے کے ساتھ کہ عوام کی طاقت عوام کو دیں گے، اس نعرے کے ساتھ کہ انشاءاللہ وسائلوں کا اختیار اپنے عوام کو دیں گے. یہ جو گھٹن کی زندگی ہے اس سے انشاءاللہ ہم باہر آئیں گے. ہم کب تک بیٹھیں گے؟ کبھی ہم ایک کی طرف نظر ڈالتے ہیں، کبھی ہم دوسری کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ کون اٹھے گا، کون ایسی آواز اٹھائے گا جس کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے اس ملک میں کوشش کریں گے کہ سول بالادستی لائیں. نہیں، ہم نے انشاءاللہ یہ پہل کر لی ہے. عوامی نیشنل پارٹی تاریخی طور پہ یہ سول بالادستی کی تحریک لے کر چلے گی. ہماری کچھ ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں. انشاءاللہ جو میرے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوگا، یہ میری تحریک نہیں ہے، یہ عوامی نیشنل پارٹی کی تحریک نہیں ہے. میڈیا اگر گھٹن محسوس کر رہی ہے، میڈیا کو آزادی چاہیے، قلم کو آزاد کرنا ہے، کیمرے کو آزاد کرنا ہے، میرا ساتھ دیں. پولیس کو اگر آزادی چاہیے، کو اگر اپنی گھٹن ختم کرنی ہے، طور پہ اپنی آزادی چاہیے، اگر وسائلی طور پہ مفلوج ہے تو ہمارے خزانے پہ جو لیچ ہمارے جمہوریت اور پارلیمان پہ لگا ہوا ہے، جو لیچ ہماری میڈیا آزادی، عدلیہ کی آزادی یا باقی انسانی بنیادی آزادی پہ لگا ہوا ہے، وہی لیچ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ لیچ تاریخ کے پاکستان کی آزادی 47 سے لے کے آج تک ایک جنگ نہیں جیتا. آدھی سے زیادہ زمین کھو گئے. کشمیر ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی، ہمارا ریڈ لائن تھا، وہ ہم کھو گئے، لیکن ہم ہلے تک نہیں. اور وسائلی طور پہ وہ لیچ پھر بھی خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، خزانے کو چوس رہا ہے. ملک قرضے لے رہا ہے، قوم ٹیکسز پہ ٹیکسز پے کر رہا ہے، اسکول نہیں بنتے، کالج نہیں بنتے، پڑھائی نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، دفاع ہے. اور دفاع کی جو حالت ہے تو الحمدللہ پاکستان میں ایک بھی بندہ محفوظ نہیں ہے. دفاع کی جو حالت ہے پاکستان میں ایک بھی شہر محفوظ نہیں ہے. دفاع کی جو حالت ہے پاکستان میں روز میں نہیں دفاعی ادارے کہتے ہیں کہ آج بارڈر سے ملک پار اتنے بندے آ گئے، آج 400 آ گئے، آج 300 آ گئے. یہ دفاع کی جو حالت ہے تو دفاعی ادارے اپنا کام ذرا سنجیدگی سے لیں. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے آج بھی پتہ ہے، بدقسمتی سے اسلام آباد میں یہ باتیں آپ نے سن لی، لیکن ٹی وی آج بھی لیچ لگا ہوگا. کوئی بندہ بیٹھا ہوگا جو ایک ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اور وہ بولے گا کہ اس کو جانے دو اور اس کو نہ جانے دو. اس لیچ کو ختم کرنے میں میرا ہاتھ بڑھائیں، عوامی نیشنل پارٹی کا ہاتھ بڑھائیں. یہ جو پورا قوم، پورا ملک اور اس ملک کے ہر قوم مفلوج بن کے بیٹھے ہیں، میرا ہاتھ بڑھائیں. اس ملک میں آپ بتائیں کون سا ملک ہے جس میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں؟ جنگل میں شاید اس طرح جانور غائب ہوتے ہوں گے جس طرح اس ملک میں لوگ غائب ہوتے ہیں. انسانیت کے لیے میرا ساتھ. پاکستان میں ایسی خاندانیں ہیں جو 15-20 سالوں سے خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں. عزت دار لوگ کو گھر چھوڑو کے IDP بنا کے کیمپس میں رہ رہے ہیں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ ان سب کے لیے میرا ہاتھ بڑھائیں. میں پاکستان کے تمام مکتبہ فکر لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ آگے بڑھیں. میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ اب فوج کو بارڈر پہ بھیجنا ہے. میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ آئینی طور پہ فوج کو بھارت پہ بھیجنا ہے. ملک کو اس گھٹن سے آزاد کرنا ہے اور انشاءاللہ سب اس میں میرا ساتھ دیں گے. یہ بیانیہ 9 مئی والے لوگ جو ہے وہ تو پہلے سے بنا چکے تھے اور انہوں نے جواب بھی دیا تھا. تو کیا عوام میں اب آپ لوگوں کی یہی بیانیہ آگے چلتا؟ بنگی صاحب تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ نہ جوڑیں. دیکھیں وہ موب ہے، ان کی سوچ نہیں ہے، ان کی عقل نہیں ہے، ان کی تاریخ نہیں ہے، ان کا حال نہیں ہے، ان کا مستقبل نہیں ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا.
وہ پورا پریشر ڈال رہے ہیں اس لیے کہ جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے، جو چوری میں قید ہے، جو اور چیزوں میں قید ہے، اس کو باہر نکال کے اس کو سپورٹ دے کے آپ وزیر اعظم بناؤ. ان کی لڑائی یہ ہے. میری لڑائی یہ ہے کہ آپ کو اس دور سے باہر ہونا ہوگا. عوام کو چھوڑے، وہ مجھے چنتے ہیں، وہ حاجی صاحب کو چنتے ہیں، یا وہ مثال ان ڈراموں کو چنتے ہیں جو ڈرامے آج فوج زبردستی لا کے اسمبلی میں بٹھا دیے. تو اور لیٹ اور اس کا یہ تو حالات کے تناظر میں آپ فیصلے کرتے ہیں. اور الحمدللہ جو میں نے یہ بات کی، یہ میں آغاز نہیں، یہ میں ایک ریپیٹ کر رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ باچا خان بابا نے انگریز کے خلاف یہ طبلہ جنگ بجایا تھا. خان عبدالولی خان نے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ طبلہ جنگ بجایا تھا. میں تو وہی انشاءاللہ اٹھا کے، چونکہ میں سوچ رہا تھا، یار ولی خان کی یہ خواہش تھی کہ ہم پاکستان میں پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کے لیے کوئی کچھ حاصل کر لیں. ہم تو وہ لوگ تھے جو 2002 تک لوگ آپ سے الگ ہونا چاہتے تھے. بنگلہ دیش والے چیخ رہے تھے ہمیں الگ کرو، اور لوگ چیخ رہے ہیں ہمیں آزاد کرو. ہم وہ لوگ ہیں، ہم چیخ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کے نقشے پہ اپنی پہچان دو بھائی، ہمیں اپناؤ. ہمیں اپنانے کو تیار نہیں تھے. ہم بھائی بالکل 9 مئی والوں کو ہمارے سے نہ جوڑیں. ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن اور ہم ایک تھپڑ کی مار بھی نہیں ہے. مولانا کی بیانیہ ہے تقریباً جی. آپ نے باچا خان صاحب کا ذکر کیا، ولی خان صاحب کا ذکر کیا، اس سے قبل یہ ذکر تو قاضی فائز عیسیٰ بھی کر چکے ہیں کہ نیب پہ پابندی لگائی گئی، اس کا پاکستان کی جمہوریت پہ بہت زیادہ منفی اثر پڑا. لیکن اس وقت یہ ہے کہ جن چیزوں کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں، اس کے نتائج اسی طرح کے خوفناک ہوتے ہیں. تو وہ اتنے پاکستان کی سیاست سے ہٹ کر دیگر چیزوں میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو چکی ہے کہ اب ان کو نکالنا ناممکن کی طرح نظر آتا ہے. تو اس کے لیے عملی جو کام ہے وہ کس طرح کا ممکن ہے تاکہ ان کے ساتھ لڑائی بھی نہ ہو اس طرح کی کہ انہیں اپنے آئین کے حدود میں. دیکھیے، ہمارا کسی ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی کے ساتھ بھائی لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی اپنے عوام کی ہے، اور ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے ڈرائے نہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے، مجھے بھی پتہ ہے بہت مضبوط ہے. ہم وہ مار کھا چکے ہیں، ہم قید دیکھ چکے ہیں، ہم جلاوطنی دیکھ چکے ہیں، ہم گولیاں کھا چکے ہیں، ہم خودکش بمبار کھا چکے ہیں، ہم غداریاں کھا چکے ہیں. ان سب سے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور کیا کرے گی؟ تو لہٰذا وہ جتنی زورور ہے، ہم اتنے ہی انشاءاللہ عقیدے کے ساتھ اٹھ کے، اور کبھی تو یہ ہونا ہے نا. یہ اس بات کے ساتھ اگر آپ متفق ہیں کہ ہاں آئینی طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یا میں اس کو ٹرم دے دیتا ہوں ایک نیا ملٹیبلشمنٹ. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ از نتھنگ. ملٹیبلشمنٹ جو ہے اگر وہ مضبوط بھی ہے، لیکن اگر غیر آئینی ہے تو یہ ان رگوں میں وہ خون ہے کہ باچا خان نے کہا کہ انگریز بہت مضبوط ہے. کیا یہ ملٹیبلشمنٹ انگریز سے مضبوط ہے؟ نہیں، یہ تو غلام ابن غلام. تو انگریز کے خلاف جب ہم کر سکتے تھے تو ان کے خلاف. احمد بھائی، آپ کی عوامی محکمہ کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، آپ بڑے پاس ہوئی لوگ ہیں، اور آپ کی ایک جدوجہد کی بھی ہسٹری ہے. اور آپ یہ جو بات اب کر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ ان طاقتوں کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے، جن اداروں کے اندر ان کا کام نہیں ہے ان سے. لیکن نیشنل پالیٹکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم اسٹرگل کرتی ہے فیض حمید رجیم کے خلاف، تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں جو اگین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاب نابنگ کر رہی ہوتی ہے، ایک بات چیت کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح ابھی بھی آپ کا موقف ایک بڑا کلیئر ہے، جو دھاندلی کے حوالے سے بڑی آپ نے پرٹیننٹ باتیں کی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنل لیول کی پالیٹکس میں آپ ان جماعتوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیمیں
تو کیا آپ کے میسج کو قوم کیوں سنجیدگی سے لے کے آپ پورے ملک کو لیڈ کریں گے جبکہ آپ دوبارہ انہی لوگوں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں جو ان کے بندے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی. اور یہ بہت بنیادی سوال ہے. پی ڈی ایم کی جہاں تک بات ہو تو میں پھر فار دا ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم سے ہمیں نکلوایا گیا تھا. جو شو کاز نوٹس اگر آپ سب کو یاد ہو ایک شو کاز نوٹس دیا گیا تھا اور انٹرا پارٹی مطلب کہ کوئی شو کاز نوٹس کیسے ایک دوسری پارٹی کو کوئی شو کاز نوٹس دے سکتے اور کوئی مطلب کہ ووٹنگ میں ہم سب حصہ لے رہے تھے اس وقت اور ہر پارٹی حصہ لے رہی تھی. جہاں ابھی کی بات اگر آپ نے کی تو دیکھیں میری قوم جو ہے پختون قوم جناب آصف علی زرداری صاحب کے ذات کے مقروض ہیں ہم. اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آنے والے صدارتی انتخابات میں اپنے ووٹ 1 ہو 2 ہو 4 ہو 5 ہو وہ ہم جناب آصف علی زرداری صاحب کو دیں گے تو اس میں ہماری صرف 2 باتیں ہیں. نمبر 1 کہ ہمیں وہ چیزیں یاد ہیں کہ جو جناب آصف علی زرداری صاحب نے ہماری قوم کے لیے کی ہے. ہمارا بہت بڑا مسئلہ صوبائی خود مختاری تھی ہے اور اس میں جناب آصف علی زرداری صاحب ہمارے ساتھ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور وہ آئین پاس کیا. اور اگر آج بھی ہم جناب آصف علی زرداری صاحب کو صدارتی ووٹ دے رہے ہیں تو اس امید پہ کہ جو پاکستان میں باتیں چل رہی ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی کچھ کام کرے گا تو انشاءاللہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جب تک سائیں حاکم علی زرداری کا فرزند جناب آصف علی زرداری صاحب ہوں گے تو 18ویں آئینی ترمیم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. محمد صاحب آپ نے حافظ کی بات کی. پاکستان میں ہر چوتھا بندہ حافظ ہے تو کس حافظ کی بات کر رہے تھے؟ اور دوسرا جو عسکری پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی تو کیا موجودہ وزیر اعظم بھی عسکری ہے؟ اور آج جو آپ نے پریس کانفرنس کی تو کیا آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ رات کو آپ کے گھر پہ چھاپا بھی پڑے گا؟ تھینک یو جی. محمود خان چلے کے پڑ چکا ہے جی محمود خان اچھے کے گھر پر چھاپا پڑ چکا ہے. چلو جواب تھینک یو. آپ کے سوالات میں سب جواب ہے. علی خان صاحب آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو باہر نکالنے کی بات کی لیکن آپ نے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کا بھی نام لیا تو آپ کا راستہ کیا ہوگا؟ آپ روڈوں پہ احتجاج کریں گے یا آپ سپریم کورٹ؟ مزاحمت کیا ہوتی ہے؟ مزاحمت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر قسم کی مزاحمت ہوگی. عبداللہ بمن ڈان سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف سال 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی اسٹیبلشمنٹ کے اس ملاقات میں جو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی میرے خیال میں نائب خان حسین صاحب بھی موجود تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا بائی ڈیزائن اپروچ تھا جس سے عمران خان اور تحریک انصاف کو دوبارہ زندہ کیا گیا؟ ایک اور دوسرا یہ کہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد آپ کی ریاستی اداروں کے کچھ اہلکاروں سے ملاقاتیں ہوئی تھی جس میں آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ بھی شریک تھے، کیا باتیں وعید ہوئے تھے جس کے انہوں نے ان وعدوں سے دیکھیں ملاقاتوں کی اگر کوئی بات ہوگی مجھے تو نہیں پتا، میں تو ان ملاقاتوں میٹنگز میں خود نہیں تھا جو اسلام آباد میں ہوئی ہیں. دیکھیں اگر ہم عدم اعتماد پہ جا کے دیکھیں جو سب سے عدم اعتماد میں ایک پازیٹیو چیز کہ جو 15 سالہ پلان تھا وہ پلان ختم ہے. اگر وہ عدم اعتماد نہ ہوا ہوتا آج فیض وہ ہوتے چیف ہوتے، عمران آپ کا وزیر اعظم ہوتا اور جو پلان تھا وہ سب کے سامنے کھلا پڑا ہے کہ پھر صدارتی نظام آتا اور عمران پھر صدر ہوتا اور کون سا ایک اور باجوہ ہے جو اس کو باجوہ تھا کہ پتہ نہیں کون سا آگے اس کے بعد کوئی اسی رجیم کا کوئی جرنیل تھا اس نے پھر عاصم باجوہ اس کو پھر چیف ہونا تھا. تو لہٰذا میرے خیال میں وہ جو چیز تھا اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز ان دیٹ میٹر کہ وہ پلان تو سارا ادھر ہی ٹس سے مس ہو گیا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پلان ٹس سے مس ہو گیا، بیچ میں ایک اور بندہ آ گیا، یہ شاید اتنا کر لے کہ چلے عوام کو اپنا اختیار دے دیں گے. لیکن بدقسمتی سے جو پھر بیچ میں بندہ آ گیا اور اس کے ہوتے ہوئے جو انتخابات ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی وضاحت چاہوں گا آپ کے سوال میں مجھے یہ بھی بات واضح ہے کہ کم سے کم ہمارا آرمی چیف یہ بھی وضاحت کرے کہ 7 دن امریکہ کا دورہ جو انہوں نے لگایا الیکشن سے پہلے اور امریکہ میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ان میں کیا کیا ملاقاتیں ہوئی اور پاکستان کے لیے کیا پلان لے کر آئے ہیں.
ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اصل کرتے درتے کون ہیں. اور پھر ان کے آنے کے بعد جو انتخابات ہوئے اور پھر دو اتنے رول ماڈل جس کو بالکل سب نے بڑے فرشتے بنا دیے، ایک طرف ہمارا آرمی چیف، ایک طرف ہمارا یہ سپریم کورٹ چیف، تو دونوں کو فرشتے دکھا کے ان کے ہوتے ہوئے جو الیکشن بدترین الیکشن ہوئے، پورے قوم کے حق پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، وہ میرے خیال میں کوئی نہیں سوچ پا رہا تھا کہ شاید یہ ہو پائے گا، لیکن جو بری طرح ہوا ہے اب اس کی میرے خیال چیک اپ ہونا چاہیے. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں اور کل اختر مینگل صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ ہمارے لوگ مان ہی نہیں رہے تھے کہ ہم پارلیمان کی جانب جائیں، اور ہم اپنے نوجوانوں کو قائل کر رہے تھے کہ ہمیں پارلیمان میں جانا چاہیے، لیکن نتائج نے ان کے موقف کو درست ثابت کیا، ہمارا موقف غلط ہے. کیا آپ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ جو نتائج ہے. دوسرا سر، یہ جو تحریک آپ چلا رہے ہیں اس پہ کیا آپ اپنے پرانے دوست جو زرداری صاحب ہیں اور بورڈ کو عزت دو والے ان کو بھی دعوت دیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ آج میں تیار آیا تھا ان سب چیزوں کے لیے. ایک تو دیکھیں ہمیں جی ہم جو بھی ہیں ہم آئینی لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں. میں یہ فخری طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ باچا خان بابا نے 1921 میں ایک تحریک کا آغاز کیا، اور اس تحریک کا بنیاد یہ تھا کہ پختون جو ایک موب ہوا کرتا تھا اس موب کو ایک قوم میں ٹرانسفارم کرے اور اس قوم کو جمہوری بنائے. اب بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، دوسری طرف سے یہ کوشش ہمیشہ ہوئی ہے، انگریز کے وقت میں بھی ہوئی ہے، انگریز کے جانے کے بعد، پاکستان کے بننے کے بعد وہی آئیڈیالوجی ادھر تک مینٹینڈ ہے کہ بھائی ان قومیتوں کو، وہ اگر بلوچ ہے، وہ اگر پختون ہے، تو ان قومیتوں کو آپ قوم نہیں بلکہ موب ہی رکھے. لیکن نہیں، ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں. میں آج بھی کہوں گا کہ انتخابات میں حصہ لیں گے، میں آج بھی کہوں گا کہ آنے والے انتخابات یا جب بھی ہوں گے اس میں عوامی نیشنل پارٹی ہر قسم کا حصہ لے گی. میرا تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات میں یہ نہیں کہ ہم حصہ نہ لیں، ہمیں تو حصہ لینا ہے. جن کو نہیں لینا چاہیے وہ حصہ نہ لے، وہ اس سے پیچھے ہو جائے، وہ اپنا کام کر لے، اور انشاءاللہ دعوت میں ہر کسی کو دوں گا. میرا ایک نقطہ ہے، اگر اس نقطے پہ میرے ساتھ ووٹ کو عزت دو والے چلتے ہیں، اگر اس نقطے پہ میرے ساتھ پاکستان کب پہ چلے، اگر اس نقطے پہ میرے ساتھ جو بھی چلتا ہے میں اس کے لیے راضی ہوں، بلکہ میں اس کے پیر پڑنے کو تیار ہوں. لیکن میرا واحد نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فوج کا کردار ختم ہونا چاہیے پارلیمان سے. کے پی کے کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کشمیر دیکھ لیں، گلگت بلتستان دیکھ لیں، پورے چاروں صوبے دیکھ لیں، وہاں پہ تو مطلب آپ نے خود کہا ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی حالت ہے، ایک ہی حالت ہے. اس سے کیسے آپ مطلب اس کے چھٹکارا کوشش کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ بہت مشکل میں کام ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں سنجیدہ لوگ کم ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ کم سنجیدہ لوگ ہی مل کے اس کوشش کو آگے بڑھائیں گے. قطرہ سمندر بنے گا اور انشاءاللہ یہ سمندر اس نظام کو ٹھیک کرے گا. جی بی بی سر، جیسے آپ نے تحریک کی بات کی اور کہا کہ ہم ہر قسم کی مزاحمت کریں گے، تو کیا یہ مزاحمت سول نافرمانی کی تحریک میں بھی بدل سکتی ہے؟ وقت آئے گا، وی ہیو آور آپشنز. میں یہ کوشچن لے لوں پھر آپ کو آتا ہوں. آئی ول ٹیک دیز 2 questions. یہ بتائیں کہ تحریک چلانے کی بات کی ہے تو تحریک چلانے کا کوئی ترتیب، کوئی پلان، پہلا اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے طے پہ ہم شروع کر چکے ہیں، ہم اسٹرائکس بھی کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اپنا تنظیم سازی بھی کر رہے ہیں، اپنا نظم و ضبط بھی لا رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی بطور خود میں اور سارے میرے پارٹی کے جو رہنما ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے لوگوں میں جا کے انہی باتوں کی تشریح بھی بار بار کریں گے، اور پھر ہم باقی لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، باقی پارٹیوں سے بھی مل رہے ہیں، باقی قوموں سے بھی ملیں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب سب ایک زباں ہو کے یہی ڈیمانڈ کریں گے. آپ نے باتوں میں کہا پریس کانفرنس میں کہ کچھ رابطے کس سے ہوئے، اور جب سے آپ نے یہ نعرہ بلند کیا کہ بارڈر جاؤ، تو آیا کس نے آپ سے رابطہ کیا کہ مفاہمت کی طرف آ جاؤ، مزاحمت چھوڑ دی؟
नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी। राब्ते आप जो कह रहे हैं, क्या बात मैंने बात की? हालांकि आपने वो क्लियर नहीं किया कि सियासी राब्ते जी, हम तो सियासी लोग हैं, सियासी राब्ते होते हैं। इशू का सवाल है सर, हम फॉर्म 45, 47 में उलझे हुए हैं और पार्लियामेंट भी आजकल जो कुछ हो रहा है कौम के सामने है। इस वक्त कच्चे के डाकू बहुत एक्टिव हैं सर, और रोजाना दर्जनों कंटेनर्स के ऊपर फायर। आपको कच्चे वालों की डर है, मुझे पक्कों वालों की डर है। थैंक यू।